نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، شہر ممبئی بالخصوص ممبرا کے اندر میرا پہلی بار آنا ہوا ہے۔ آپ حضرات کی یہ جستجو، یہ دل جمعی، یہ مستعدی دیکھ کر دل کو بہت زیادہ مسرت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر دینی جذبہ، دینی شعور کو بیدار کر رکھا ہے، اور ایسی انسیت، ایسا تعلق اور دین کی ایسی محبت آپ کے دل میں اللہ نے پیوست کر دی ہے کہ آپ اپنے مصروفیات، مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آج دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر عورتوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کو مخاطب کر دیا اور بس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خاص طور پر قرآن مجید کے اندر عورتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر آپ توجہ فرمائیں، اور کتنی فصاحت و بلاغت سے یہ آیت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ یہ قرآن مجید کی بلاغت، فصاحت اس سے جھلکتی ہوئی نظر آتے ہیں، اور آیت جو ہے آگے اور بھی مکمل ہوتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ہجرت کر کے آئے حبشہ سے، تو عورتوں میں وہ بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ پوچھا، یہ سوال کیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں کچھ بولتے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمارے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے؟ تو وہ سب عورتیں کہتی ہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہم تو نقصان میں ہیں، ہمارا تو ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اللہ ہمارے بارے میں کچھ بولتے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بولنا تھا، پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں،
یہ پورا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر تک کیا ہے، اور 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے، یعنی صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، اسی طریقے سے وہ عورتیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ مرد جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے صفات کے حاملین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت ان کے واسطے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، اور بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے، اور یہ عمل کرنے والے کون؟ مردوں میں سے بھی عورتوں میں سے بھی اللہ نے ذکر فرمایا، من ذکر و انثی، عورتوں میں سے بھی مردوں میں سے بھی جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، درا حال کہ وہ مومن ہے، مومن کی حالت میں وہ نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی، بہترین زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بہترین، اچھا، بہتر بدلہ اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کا بہترین بدلہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا یہ اصول بھی آپ دیکھیے، غور و فکر کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں سے خطاب نہیں کیا ہے، عورتوں سے بھی خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، ان کو بھی حکم کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی احکامات نازل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، پردے میں رہ کر ان کو علم سکھاتے تھے۔ ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، مرد ہم سے آگے چلے گئے، ان کو تو آپ خطاب کرتے ہیں، ان کو تو آپ دین کی باتیں بتلاتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کے دل کو منور کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہ آپ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور پھر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں۔ وہ تو ہم سے آگے چلے گئے، ہم کیا کریں؟ ہم بھی تو عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے یا رسول اللہ؟ لہٰذا وہ عورت خود مشورہ دیتی ہے، یا رسول اللہ، ایک دن ہمارے لیے بھی آپ متعین کر دیجئے تاکہ ہم جو ہے کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں، آپ کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بڑی بھلی معلوم ہوئی، اور حضور نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں 4 شنبے کا دن متعین کرتا ہوں، مقرر کرتا ہوں، لہٰذا اس دن تم سب آ جانا، میں تمہیں بھی علم سکھاؤں گا، اسلامی تعلیمات سے تمہارے دل کو بھی منور کروں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا، 4 شنبے کے دن ایک دن پورا آپ عورتوں کو دین کی باتیں بتلایا کرتے تھے، ان کو سکھلاتے تھے، اور آپ کی باتوں پر وہ عمل کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثیر تعداد میں عورتیں سیکھنے کے لیے آتی تھی، علم کی طلبگار تھی، اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور یہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک صحابیہ، کیونکہ عرب کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا تو اللہ نے عرب والوں کو چنا، تو گرچہ وہ جاہل تھے لیکن
عقل و شعور کے اعتبار سے بہت پختہ تھے، مضبوط تھے، اور ان کا دل، ان کا دماغ، ان کا ذہن بہت اونچا تھا۔ وہ ایک بار سنتے تھے، ان کی میموری میں وہ بات سیو ہو جاتی تھی، محفوظ ہو جاتی تھی۔ ان کا قوت حافظہ اس دور جاہلیت کے اندر بھی بہت محفوظ تھا اور اچھا تھا، بہتر تھا۔ وہ عورت جو ہے وہ صحابیہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیا عرض کرنا چاہتی ہو؟ وہ صحابیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مرد ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کس طرح آگے بڑھ گئے؟ تو پھر وہ صحابیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مرد مسجد میں جا کر 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے، ہم مسجد تک نہیں جا سکتے، اس میں وہ آگے بڑھ گئے۔ مرد جہاد پر چلے جاتے ہیں، ثواب میں وہ آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ ہمیں بھی زیادہ ثواب چاہیے۔ تو یہ کتنا پیارا سوال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال سے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے کتنا پیارا سوال کیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، مرد مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، تم وہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی تم کو اتنا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے کہ تم گھر کے کونے میں جب نماز ادا کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا مرد لوگ مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تمہیں بھی اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر جہاد میں جانا ہے، ان کو ثواب کا ملنا ہے، تو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی اولاد کے سلسلے میں راتوں کو کاٹ دیتی ہو، تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ان کی محبت میں، ان کی تکلیف میں، ان کے دیکھ بھال میں تم راتوں کو کاٹ دیتی ہو، راتوں کو گزار دیتی ہو، تڑپتی ہو، بے چین ہو جاتی ہو اولاد کے سلسلے میں، جب تم یہ کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جہاد میں جانے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صحابیہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو یہی چاہیے تھا، بس اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطمئن کیا، پھر اس کے بعد وہ واپس جاتی ہیں۔ تو عورتوں کا جو کردار رہا ہے اور ان کی جو فہم کی جو صلاحیت اس کے اندر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی کہ جب وہ حضور کے سامنے بیٹھتے تو بہترین اور اعلیٰ سوال کیا کرتے تھے اور حضور ان کا جواب بھی دیتے تھے۔ عورتوں کے کردار کے تعلق سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا نکاح ان سے ہوا تو سب سے پہلی وہ عورت ہیں، آپ وہ عورت ہیں کہ جو دین کو آگے بڑھانے والی ہیں، آپ سے نکاح ہوتا ہے۔ حضور کی شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ نبی آخر الزمان ہے، محمد عربی، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سینے سے علوم حضرت خدیجہ کے سینے میں منتقل ہوگا۔ یہ سب سے بڑی اور اچھی بات تھی کہ آپ کا علوم ان کے سینے میں منتقل ہو رہا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خوف ہے، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، زملونی زملونی۔ تو اس وقت ایک عورت کا جو جواب تھا، حضرت خدیجہ کا جو جواب تھا، وہ بڑے حروف کے اندر لکھے جانے کے قابل ہے۔ چنانچہ جو خوف آپ کے اوپر طاری تھا، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ ما اخزیک اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، کہ آپ تو لوگوں کی
اور لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، وتحمل الکلہ لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے تو آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو آپ کما کر کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق آپ دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے بہترین صفات آپ کے اندر موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ ایک مرد کے الفاظ نہیں تھے، ایک عورت کے الفاظ تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ تھے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک سبق ایسا ملتا ہے کہ اگر کوئی شوہر گھر پریشان حال گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کسی بات کو لے کر، تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ تسلی دے، تسلی کا سامان اپنے شوہر کے لیے فراہم کرے، اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، موقع محل کو دیکھ کر بات کرے کہ میرا شوہر پریشان ہے، میں خواہشات کے دروازے کھول کر اس کے سامنے ایسی حالت میں بیٹھ جاؤں، یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شوہر کا خیال اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک عورت اچھی بھی ہوتی ہے اور ایک عورت کے اندر خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ثبوت دیا وہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، بیٹیوں کا روپ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال تو ایک بیوی کی تھی، اگر ہم بیٹی کی مثال لے کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بات یاد ہوگی یا پھر آپ نے پڑھا ہوگا، ہجرت کا حکم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساز و سامان کے ساتھ غار ثور کی طرف نکلتے ہیں اور پھر وہاں پر روپوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچانے جاتی ہیں، کھانا پہنچا کر جو ہے واپس آتی ہیں، پھر راستے میں جو ہے ابو جہل ملتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، پھر دوبارہ کھانے کے لیے کھانا لے جا کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں۔ آپ چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اسماء پریشان ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی، ابو جہل مجھے راستے میں مل گیا اور مجھے پریشان کرنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ محمد کہاں ہے، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں تم پر ظلم کروں گا، تمہیں ستاؤں گا، پریشان کروں گا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے ابو جہل سے سچ کہا، میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، لیکن میں تم کو بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل میرے سر کے بال کو پکڑتا ہے اور پھر مجھے دھکا دیتا ہے، زمین پر گراتا ہے، وہاں ایک چٹان تھی، میری پیشانی چٹان سے ٹکراتی ہے، میری پیشانی لہو لہان ہو جاتی ہے، مجھے خون نکلنے لگتا ہے، پھر مجھے بالوں سے پکڑتا ہے، مجھ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ میں نے یا رسول اللہ ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک میں تیرے حوالے نہیں کر سکتی، ہرگز بھی نہیں کر۔ اس کے بعد ابو جہل چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے رہے، آخر میں آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 27 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، 10 سال بڑی تھی۔ کون؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے ہیں، پھر وہ واپس جاتی ہیں۔ یہ ایک بیٹی کا کردار تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی باری آئی تو انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، سچ بولا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتایا۔
یہ ایسی شجاعت ان کے اندر تھی، ایسی بہادری کا انہوں نے ثبوت پیش کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ ایک بیٹی کا روپ ہے، بیٹی کی شکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 149 یعنی 150 کے قریب ایسے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین عطا کیا تھا، جس کے اندر صحابیات بھی شامل ہیں، اور اس میں سے 14 لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر 135 لوگ اپنے زبان سے کوئی فتویٰ جاری کر دیتے، کوئی بات کہہ دیتے، تو ان 14 لوگوں کی اگر کوئی بات ٹکرا جاتی تو وہ 135 کہتے کہ جب یہ 14 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے تو ہم اپنی بات سے رجوع ہوتے ہیں۔ یعنی 149 میں سے 14 تفقہ فی الدین حضرات شخصیات کو نکال لیں تو 135 بچتے ہیں۔ ان 14 سربرآوردہ سرکردہ شخصیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت بھی شامل ہے۔ آپ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 1-2 احادیث مروی نہیں ہیں، بلکہ 2210 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانت عائشہ اعلم الناس من اکابر الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ علم رکھنے والی تھی، بڑے بڑے صحابہ میں ان کا علم جو ہے فوقیت رکھتا تھا، ان کا علم اوپر ہو جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہے؟ امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استدراک بھی کیا ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب تصنیف سے یعنی کسی کتاب لکھنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو حضرت عائشہ ان کو غلطی کی طرف متوجہ کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے کسی سے کچھ کہنے میں غلطی ہو جائے تو حضرت عائشہ ان کو درست کیا کرتی تھی۔ اس کو استدراک کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استدراک بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے 1-2 نہیں 350 صحابہ تابعین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم کو حاصل کیا ہے۔ ایک جم غفیر، ایک بڑی جماعت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا ہے۔ صحابہ جب کبھی کسی موقع پر پھنس جاتے تھے اور ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی تھی، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کہتے تھے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کیا فرماتی ہیں آپ کا، کیا فتویٰ ہے، اس مسئلے کو آپ کیسے حل کرتی ہیں، ذرا مجھے بھی بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حل بتلاتی تھی۔ یہ کون تھے؟ چھوٹے موٹے صحابہ نہیں تھے، اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 1-2 نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پردہ فرما جانے کے بعد ایک روایت کے مطابق 48 سال آپ باحیات رہیں، ایک روایت کے مطابق 47 سال آپ باحیات رہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نسل 20 سال میں ایک نسل تیار ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 نسلوں کو اپنے علم سے سیراب کیا ہے، سینوں کو منور کیا ہے، دماغوں کو منور کیا ہے۔ 2 نسل تک آپ کے علم سے بڑے بڑے صحابہ، ہر خاص و عام لوگ آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہے۔ یہ کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لوگ مستفید ہوتے رہے۔ یہ بیوی کے کردار میں نظر آتی ہے، بیٹی کے کردار میں نظر آتی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے دل کو جب منور کرنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی لوگوں کے قلوب کو منور کر دیا۔ اسی طریقے سے تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی بڑی بڑی صحابیات اور زمانے میں تابعین کے زمانے میں تبع تابعین کے زمانے میں عورتوں نے بڑے بڑے کردار کو ادا کیا۔ حضرت
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ذرہ برابر بھی اس نے کسر نہیں چھوڑی۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اکرمہ بھاگ کر شہر سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتی ہوں، اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے یا رسول اللہ میرے شوہر کو معاف کر دیں۔ یعنی حضرت اکرمہ ان کے شوہر تھے، حضور کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیجئے، میں جانتی ہوں انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، پریشان کر دیا ہے، انہیں معاف کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی مجلس سے باہر نکلتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ سمندر کے کنارے آپ جاتی ہیں کہ ایک دریا کے کنارے آپ جاتی ہے، اس کا شوہر کشتی میں سوار دوسرے کنارے کی طرف نکل پڑا تھا، آواز دیتی ہے مگر آواز نہیں پہنچتی ہے، وہ بھی ایک چھوٹی کشتی لیتی ہے، شوہر کے مد مقابل پہنچتی ہیں، کہتی ہیں اکرمہ واپس گھر چلو، تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اکرمہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے، اگر میں مکہ میں داخل ہو جاؤں گا تو پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں جو ہے زندہ نہیں رہوں گا۔ ان کی بیوی کہتی ہے اکرمہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تمہارے سلسلے میں بھی میں معافی مانگ چکی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، چلو گھر چلو۔ پھر اس کے بعد وہ بھی واپس آتے ہیں، حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کون ام حکیم کون تھی؟ ایک عورت جو اپنے شوہر کو واپس لاتی ہے، اپنی بیوی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو پھر چھوڑ دیتی کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، میرا شوہر جو ہے کافر ہے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، لیکن محبت میں وہ جاتی ہے، کھینچتی ہے اور پھر وہ بھی اسلام میں داخل ہوتی۔ یہ بیوی کا کردار تھا جو انہوں نے جو ہے اس کو ادا کیا۔ اسی طریقے سے ہم اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کو اور بھی بہت ساری عورتوں کا کردار نظر آتا ہے۔ آپ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ ظالم لوگ، کافر لوگ ان کو اتنا ستاتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں، تپتی ہوئی ریت میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ برداشت کر، ظلم و ستم کا اتنا علم تھا کہ مار کھاتے کھاتے ان کی آنکھوں کی قوت ختم ہو گئی، وہ نابینا ہو گئی۔ اس کے بعد کفار کہتے ہیں کہ دیکھو تم کو لات و عزیٰ نے جو ہے اندھا کر دیا ہے، ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے پھر جو ہے تمہارے آنکھوں کی روشنی لوٹ کر کے آ جائے گی، لیکن وہ نہیں سنتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں آتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ ان کے بتوں نے مجھے اندھا کر دیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں میرے مولا میرے آنکھوں کی روشنی کو آپ لوٹا دیجئے تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں کہ میں تمہارے بتوں کی وجہ سے اندھی نہیں ہوئی ہوں، اس کا قادر، اس کا خالق، اس پر طاقت اور قوت صرف اللہ کا ہے۔ چنانچہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آنکھوں کی روشنی لوٹ کر آ جاتی ہے، پھر جواب دیتی ہے دیکھو تمہارے بتوں کی وجہ سے میری آنکھیں جو ہے اندھی نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت ہے۔ چنانچہ ظلم کو سہتے رہے مگر اسلام سے جو ہے آپ نے اسلام سے نہیں پھرے اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتے رہے۔ اسی طریقے سے تاریخ بتاتی ہے کہ کیسی کیسی عورتوں نے اپنے کردار کو جو ہے ادا کیا ہے۔ آگے اگر ہم تابعیات کی بات کرتے ہیں اور آگے یعنی 5ویں صدی کی بات کرتے ہیں یا 4 صدی ہجری کی بات کرتے ہیں یا 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ہجری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بڑی عورتیں جو ہے محدثین کی لسٹ میں نظر آتی ہیں اور فقاہت کرتے ہوئے نظر
نظر آتی ہیں۔ اگر آپ 4 صدی ہجری کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی عورتوں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اس وقت کے لوگوں نے انہیں محدثہ کا خطاب دیا اور مفقہہ کا انہیں خطاب دیا کہ انہوں نے حدیث میں اتنا مہارت حاصل کر لیا کہ حدیث ان کے سینے کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو 4 صدی ہجری میں بھی، 5ویں صدی ہجری میں بھی اور 6ویں صدی ہجری کے اندر بھی بڑی بڑی محدثات کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے۔ آپ نے جو ہے علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ بھی بڑے محدث تھے۔ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی بڑی محدثہ تھی۔ ان کے جو شوہر تھے علامہ علاء الدین، وہ بھی بڑے محدث تھے۔ علامہ علاء الدین یعنی ان کے شوہر کا بھی نام علاء الدین تھا۔ جب وہ کوئی فتویٰ لکھتے، کوئی کتاب لکھتے تو جو ہے وہاں پر اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اپنی بیوی سے پوچھتے تھے، پھر ان کی بیوی جو ہے ان کی تصحیح کرتی تھی، غلطیوں کو درست کرتی تھی۔ ان کے گھر سے اگر کوئی فتویٰ جاری ہوتا تھا تو علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط موجود ہوتے تھے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ کے بھی دستخط موجود ہوتے تھے اور ان کے شوہر کے بھی دستخط موجود ہوتے تھے۔ ایک گھر سے فتویٰ نکل رہا ہے اور پھر علامہ علاء الدین، فاطمہ اور ان کے شوہر تینوں کے دستخط کے ساتھ فتویٰ جاری ہوتا تھا۔ تو بیک وقت گھر کے اندر باپ بھی محدث ہیں، بیٹی بھی محدثہ ہے، شوہر بھی محدث ہیں، تو ایسا عالم ہوتا تھا۔ تو اس دور میں سیکھنے کا ماحول بہت بہترین تھا، خلوص تھا، دل کے اندر عاجزی، انکساری، اللہ سے محبت اور سیکھنے کی طرف رغبت تھی۔ تو یہ صرف مردوں کے اندر نہیں تھا بلکہ عورتوں کے اندر بھی وافر مقدار میں جذبہ پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر حدیث کی محبت عطا کر دی تھی، قرآن کی محبت کو پیدا کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کی تفسیر کی محبت اور فقہ اور فتاوی سے اشتغال اور محبت ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا۔ تبھی تو وہ لوگ بھی تصنیفات کے میدان میں بڑا نمایاں کام انجام دینے کی لسٹ میں جو ہے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں، بلکہ چاہے وہ علم کا میدان ہو یا سیاسی میدان ہو یا فقہ کا میدان ہو یا فتویٰ کا میدان ہو یا تفسیر کا میدان ہو یا قرآن کی خدمت کا میدان ہو، عورتیں بھی اس میدان میں آگے آگے نظر آتی ہیں۔ اور پھر صرف وہ چھوٹا موٹا علم نہیں رکھتی تھی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ میں کئی عورتیں شامل ہیں کہ میں نے ان سے جو ہے علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے امام وہ کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں سے علم حدیث حاصل کیا ہے اور علم حدیث کی اجازت لی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 170 عورتوں کے مقام کو حدیث کے حصول کے اعتبار سے نمایاں کرتے ہیں کہ 170 عورتوں نے علم حدیث کے اندر جو ہے ایسا اشتغال پیدا کیا اور اتنے زیادہ حدیثوں کو حفظ کیا کہ اس میدان میں ان کا مقام بلند نظر آتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں باضابطہ ناموں کو درج کیا ہے، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور کتنی حدیثوں کا علم ان کے پاس موجود تھا، سب کی لسٹ کو انہوں نے تیار کیا ہے۔ تو یہ عورتیں جو ہے علم کے میدان میں بھی نظر آتی ہیں، ہر اعتبار سے عورتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے بھی کام لیا ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے بہت نازک دور چل رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب نکلتے ہیں بنگال کے دورے پر تو چلتے چلتے
تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، یعنی مشرف اسلام ہوئے، اور 70 لاکھ لوگوں نے بیعت توبہ کیا۔ پھر جب گھر واپس آتے ہیں تو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا تمہارے چہرے پر آج بڑی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح راز کیا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امی جان آج میں دورے پہ نکلا تھا، واپس جب میں ہوا ہوں تو 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، 70 لاکھ لوگ بیعت توبہ انہوں نے کیا ہے۔ تو امی جان کہتی ہیں اس میں تمہارا کمال نہیں ہے بیٹے، میرا کمال اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی پوچھتے ہیں اماں جان آپ کا کمال کیسے ہے، ذرا مجھے بھی تو بتا دو۔ تو ان کی والدہ محترمہ کہتی ہیں بیٹے جب تم چھوٹے تھے تو کبھی بھی میں نے تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ میں نے تم کو وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ آج اس کی برکت ہے کہ تمہارے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے 7 لاکھ کا 70 لاکھ کا، یہ اسی دودھ کی برکت ہے کہ میں نے کبھی بھی بے وضو تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ ایک وہ دور تھا، ایک آج کا دور ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے یقیناً مغربیت کا دور چل رہا ہے، آج سب مغربیت کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے کہ باپ بیٹا بہن بھائی ماں شرم و حیا آپس کے اندر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے حیا تک بھی جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، ماحول کو درست کیا جا سکتا ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حد میں رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو حدود کو متعین کر دیا ہے اسی حدود میں رہنے کی کوشش کریں، ان حدود کا پاس و لحاظ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں عورتوں کے سلسلے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمان جاری کیا ہے عورتوں کے سلسلے میں، آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج فحاشیت کا زمانہ ہے، عریانیت کا زمانہ ہے، اسی طریقے سے بے شرمی کا زمانہ چل رہا ہے، بے حیائی کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایسے نازک دور میں بیٹیوں کے عزت کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، شرم و حیا کا پاس و لحاظ بھی ضروری ہے، گھر کے اندر ایک دوسرے کا ادب بھی ضروری ہے، گھر کے اندر چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی ضروری ہے۔ تو آج اگر مائیں یہ ارادہ کر لے، بہنیں یہ ارادہ کر لے، بیٹیاں اگر یہ ارادہ کر لے کہ ہمارے اندر جو پرانی عورتیں ہیں ان کا جو کردار ہے، ان کے جو صفات ہمارے اندر آ سکتے ہیں، تو ان کی جو طرز زندگی تھی اگر ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے گھر کے اندر انشاءاللہ خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہو سکتے ہیں، اجمیری رحمت اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں، خواجہ نظام الدین پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی اگر ہم ان کے کردار کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اتباع کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آج بھی ہماری اولاد کے اندر صدیق کی صداقت آ سکتی ہے، اسی طریقے سے علی کی شجاعت آ سکتی ہے، عثمان کی حیا پیدا ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے حضرت عمر کی عدالت والی صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر عزم کر لیں، ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ دور نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ماں جو اپنی اولاد کو اس دور میں وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھی، آج ہم نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں ہماری خراب ہو جاتی ہیں، نمازوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، نمازوں سے ہماری دوری ہے، تو وضو کے ساتھ ہم دودھ کیا پلا سکتے ہیں؟ ماؤں کے اندر عزم و ارادہ پیدا ہونا ہے، اگر وہ ارادہ کر لیں تو ہمارے گھر کا ماحول خوبصورت بن سکتا ہے، کھلے گا نکھرے گا۔ ہمارے گھر کا ماحول چیخو پکارے والا ماحول ہو گیا ہے، ایک دوسرے پر لڑنے جھگڑنے والا ماحول ہو گیا ہے، ایک دوسرے پر چیخو پکار شور و غل کرنے والا ماحول ہو گیا ہے، ہمارا گھر ایک دوسرے کی برائی کرنے والا گھر بن گیا ہے، ایک دوسرے پر تانا زنی کرنے والا گھر ہمارا بن گیا۔ ہمارا گھر ایسا بنے، ایسا ہو جو پرانے گھر میں ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر
اللہ کی آواز آتی تھی، قرآن کی آواز آتی تھی، حدیث کے الفاظ سنے جاتے تھے، اللہ سے محبت اور اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ گھروں کے اندر نماز میں سب مصروف ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہارون رشید کی جو زوجہ تھی زبیدہ ان کا نام تھا، ان کی 100 خادمہ تھی، 100 خادمہ سب کے سب حافظہ تھیں، اور زبیدہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے گھر میں میری جو خادمہ تھی وہ 100 سے زیادہ تھی، 100 خادمہ حافظہ تھی۔ میرے گھر میں خادمہ جو تھی روزانہ پابندی سے سب 3 پارے پابندی سے تلاوت کیا کرتی تھی۔ میرے گھر میں ایسا ماحول تھا کہ ہر طرف سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، بالکل ایسی آواز جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو شہد کے مکھیوں کی جو بھنبھناہٹ ہوتی تھی ایسی آواز صحابہ کو سنائی دیتی تھی۔ تو زبیدہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ محسوس کرتی تھی، چاروں طرف سے جب آواز ٹکرا جاتی ہے تو 100 سے زیادہ جب ان کی خادمائیں تھی اور 100 سے زیادہ لوگ جب تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو آواز جب گونجے آپس میں ٹکرائے تو ایسا ہی کچھ آواز جو ہے ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ تو ہمارے گھر کا ماحول ماشاء اللہ سے ہمارا گھر گونجے، الحمدللہ کے الفاظ سے ہمارا گھر گونجے، سبحان اللہ کے الفاظ سے ہمارا گھر گونجے، السلام علیکم الفاظ سے ہمارا گھر گونجے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام تک نہیں کرتے، ہم ایسے شاہانہ انداز میں گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے ڈرے، ہمارے بچے ہم سے ڈرے۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو دیکھو، گھر میں داخل ہوتے تھے آپ کے چہرے پر تازگی ہوتی تھی، بشاشت ہوتی تھی، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ خوشی سے مچل جاتی تھی، ازواج مطہرات کے دلوں کے اندر ایک قسم کا سرور پیدا ہو جاتا تھا، خوشی پیدا ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے، اور سب سے بڑا کردار آپ کو میں بتاؤں کہ عورتوں کا کردار رہا ہے، کیونکہ اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا جو اسکول ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود بہت کچھ سکھاتی ہے، تو ماں کی گود سے اولاد پرورش پاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو ماں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، شوہر کے مقابلے میں۔ تو ماں کی گود سے بچہ بہت کچھ سیکھنے لگتا ہے، اور وہی چیز، وہی عادتیں اس کے اندر بھی آتی ہے۔ تو بہرحال وقت میرا جو مجھے دیا گیا تھا ختم ہو چلا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، اور ماضی میں عورتوں نے جو شاندار کردار ادا کیا ہے وہ جو بھی میدان ہو اس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھی ہم اچھا بن سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی کھل سکتی ہے، نکھر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دل سے بصمیم قلب ہم عمل پیرا ہو جائیں، پھر اللہ کی مدد اور نصرت ضرور نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔